نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے رضیہ بٹ کی بہترین تحریروں میں سے ناول لے کے آئے ہیں، جس کو آپ کے لیے پڑھا ہے ثانیہ سید نے۔ اس ناول کی تمام اقساط حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پہ کلک کریں۔ شکریہ۔ فصیحہ، رضیہ بٹ کی تحریر، پبلشر کا نام بلیغ الدین جاوید۔ چوتھا حصہ۔ اگلے ماہ کی 20 تاریخ شادی کے لیے طے ہو گئی اور ایمی کی خوشیاں غم میں تبدیل ہو گئیں۔ اس پر تو یہ خبر بجلی بن کر گر پڑی، مگر عظیم نے اسے تسلی دی کہ حالات درست ہو جائیں گے، تم فکر نہ کرو، میں مناسب موقع کا انتظار کر رہا ہوں۔ مگر ایمی کا تو گویا صبر و سکون چھن گیا تھا۔ اسے یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ وہ اپنے بابا کو کیا منہ دکھائے گی۔ اگر عظیم نے اسے چھوڑ دیا اور وہ بچے کی ماں بن گئی تو قبیلے والے بھی اسے قبیلے سے نکال دیں گے، اور نواب صاحب کی حویلی تو اسے پہلے ہی اپنے لیے تنگ ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے عظیم سے 2 ٹوک فیصلہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ رات کے پچھلے پہر جب عظیم اس کے کوارٹر میں اس سے ملنے گیا تاکہ کوئی بھی انہیں تنہائی کے عالم میں نہ دیکھ سکے، تو ایمی نے کہا، میرے سرتاج، آج ایک فیصلہ آپ کو بہرحال کرنا ہوگا۔ میں زیادہ دنوں تک یہ ڈرامہ اب نہیں دیکھ سکتی اور نہ ہی اسے برداشت کر سکتی ہوں۔ بھئی کیا شکایت ہے ہم سے؟ عظیم نے پوچھا۔ کھل کر بات کیا کرو۔ شادی کی تاریخ طے ہو چکی ہے، تیاریاں زوروں پر ہیں اور یہ شادی ہو کر رہے گی۔ آخر آپ نے اس بارے میں کیا سوچا ہے؟ آپ نے سوچا کہ میرا اس ہونے والے بچے کا کیا ہوگا؟ آپ نے مجھے کھلونا تو نہیں سمجھ لیا؟ ایمی نے افسردگی سے پوچھا۔ ایمی، عظیم نے غصے سے کہا، تم میری زندگی ہو، میری تمنا، میری بیوی، اور یہ بچہ میرا بچہ ہے، ہمارے پیار کی نشانی۔ میں اس سے بھی اور تم سے بھی شدید پیار کرتا ہوں۔ میں زندگی کی ہر چیز قربان کر کے بھی تمہیں اپنا بنائے رکھوں گا۔ تم خیال بھی دل میں مت لاؤ کہ میں تمہیں بھول جاؤں گا یا چھوڑ جاؤں گا۔ مگر میرے سرتاج، ذرا سوچو کہ سب کچھ ہو چکا، شادی کی تاریخ طے ہو چکی، اب آپ کیا کر لیں گے؟ آپ ماں باپ کو اصل بات کیوں نہیں بتا دیتے؟ ایمی نے سوال کیا۔ ایمی، عظیم نے کہا، ماں باپ ہر قیمت پر میری شادی فصیحہ سے کریں گے، کیونکہ یہ خاندانی وقار ہی نہیں، جائیداد کا بھی سوال ہے۔ وہ کیوں؟ ایمی نے حیرانی سے پوچھا۔ فصیحہ میرے چچا کی بیٹی ہے، عظیم نے بتایا، اور میرے چچا میرے باپ کے ساتھ جائیداد میں برابر کے حصے دار ہیں۔ آدھی جائیداد میرے ابا کے پاس ہے اور آدھی فصیحہ کے نام۔ اگر فصیحہ کی شادی خاندان سے باہر کر دی گئی تو جائیداد باہر چلی جائے گی، چند ہی نسلوں کے بعد یہ سب نوابی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے فصیحہ سے شادی کرنا میرے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر تم ساتھ دو تو یہ سب معاملہ طے ہو سکتا ہے۔ اس معاملے میں تمہیں حوصلہ مندی کا ثبوت دینا ہوگا۔ ایمی رونے لگی۔ اس نے کہا، میں سب کچھ کروں گی میرے سرتاج، مگر میرے لیے مقام کا تعین کر دیجیے۔ میں اب اس قابل نہیں رہی کہ آپ کے پاؤں سے دور ہو سکوں۔ مجھے چھوڑیے نہیں۔ تم تو میرا پیار ہو ایمی، تم میرا دل ہو، میرے ہونے والے بچے کی ماں۔ میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں نے تمہیں دل دیا ہے اور شادی کی ہے، جبکہ فصیحہ سے میری شادی کاروباری مسئلہ ہے۔ تمہیں بدل ہونے کی ضرورت نہیں، صرف یہ وعدہ کرو کہ میں جو کچھ بھی کہوں گا تم اس پر عمل کرو گی اور مجھے بدنام نہیں ہونے دو گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں، ایمی نے کہا، میں جان دے دوں گی مگر وعدہ پورا کروں گی۔ شکریہ ایمی، عظیم نے جواب دیا۔ اب میرا پروگرام سنو۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری اجازت سے فصیحہ سے شادی کر لوں اور تم دونوں کو بیوی کی حیثیت سے رکھوں۔ مسلمان مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، میں 2 شادیاں کروں گا۔ ہمارے نبی نے ایک وقت میں 1 سے زائد بیویاں رکھی تھیں۔ تم اجازت دو کہ تم زبان نہیں کھولو گی جب تک میں نہیں کہوں گا۔ تم نہیں بتاؤ گی کہ میں نے تم سے شادی کر لی ہے۔ مناسب وقت آنے پر سب کچھ گھر والوں کو بتا دیں گے۔ بڑا سخت وعدہ لے رہے ہو میرے سرتاج، ایمی نے کہا۔ مگر میں مجبور ہوں۔ میں یہ بھی وعدہ کرتی ہوں، اب تو آپ جو بھی کہیں گے وہ مانوں گی۔ مگر بتاؤ نا، کیا کہنے لگی تھی؟ عظیم نے کہا۔ مگر میرا دل کہتا ہے کہ کچھ ہو کر رہے گا، ایمی نے جواب دیا۔ میں تو مان جاؤں گی مگر اس دل کو کیسے سمجھاؤں؟ جسے جتنا بھی سمجھاتی ہوں یہ نہیں مانتا۔ حوصلہ کرو ایمی، میں زندگی بھر تم سے پیار کروں گا، صرف خاندان کے وقار کی خاطر تمہیں یہ قربانی دینا ہوگی، عظیم نے جواب دیا۔ اور ہمارے خاندان کے فرد ہمیشہ قربانیاں دیتے رہے ہیں۔ یاد رکھو، اب تم بھی اس خاندان کے فرد ہو، اب تم خانہ بدوش لڑکی نہیں ہو، نواب زادہ عظیم کی بیوی ہو،
इस घर की बहू और तुम्हें इस घर के वकार की हिफाजत करना होगी। मैं अपना फ़र्ज अदा करूंगी, एमी ने जवाब दिया। जाइए, फसीहा से शादी की तैयारियां कीजिए। मैं एक लफ्ज़ भी ज़बान से नहीं निकालूंगी, जो कुछ भी होगा बर्दाश्त करूंगी। एमी, अजीम ने कहा। सरताज, वो बोली, और दोनों एक दूसरे से चिमट गए। जो ही अजीम ने इसे खुद से अलग किया, वो हैरान रह गया। ये क्या? फसीहा दरवाजे में खड़ी दिख रही थी। इसका रंग जर्द हो रहा था और वो बेहद गुस्से में दिखाई दे रही थी। इसने चिल्लाकर कहा, ये क्या एमी? जी, वो आवाज़ सुनकर खड़ी हो गई और पलटकर फसीहा को देखने लगी। ये तवाइफ का घर नहीं, नवाबजादे की हवेली है, फसीहा ने कहा। मुझे तो शक पहले ही था कि ऐसे ड्रामे खेले जाते हैं। मैं अभी जाकर अब्बा हजूर और अम्मी से बात करती हूँ। अजीम की समझ से बाहर था कि वो क्या जवाब दे। बहरहाल इसने कहा, ठहरो फसीहा। नहीं, वो बोली, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, वो चिल्लाया। फसीहा ठहर गई और पलटकर अजीम की तरफ देखा। फरमाइए, वो बोली। एमी तुम जाओ, अजीम ने कहा। एमी, जिसका रंग खौफ से उड़ गया था, कांपते पांव के साथ वहां से चली गई। अजीम ने कहा, बैठ जाओ। नहीं, बात कीजिए, फसीहा ने इंतहाई सख्ती से जवाब दिया। अजीम अपनी जगह से उठा। इंतहाई प्यार से इसने फसीहा का बाजू थाम लिया और बोला, मैं बैठ जाने की दरख्वास्त करता हूँ। फसीहा ने अजीम की आंखों में देखा। वहाँ प्यार की झलक नुमायां थी। वो कोई बात न कर सकी। नवाबजादी की आंखों में आंसू आ गए और वो सिसक सिसक कर रो पड़ी। अजीम अजीब कश्मकश में मुब्तला था। वो क्या जवाब देता। इसने कहा, फसीहा, मैंने एमी को प्यार ज़रूर किया है, मगर इसकी रजामंदी के खिलाफ। मेरा दिल चाहता था कि इसके चेहरे के तिल को चूम लूं, जो कि मुझे बड़ा प्यारा लगता था, और मैंने इसे चूम लिया। इसने एहतजाज भी किया, मगर मैंने इसे नहीं छोड़ा। मगर आपने ऐसा क्यों किया? आप इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों लेते हैं? वो बोली। बस यूं ही, वो बोला। शायद बेआसरा ख्याल करके मेरी नीयत खराब हो गई है, मगर यकीन करो आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। तो आप बेबसों पर यूं जुल्म कर सकते हैं? वो रो पड़ी। अगर कोई दूसरा आपकी इज्जत को बेबस जानकर इस पर हाथ डाल ले तो क्या होगा? मैं इसका खून पी जाऊंगा, वो बोला। यही कुछ दूसरे सोचते हैं, फसीहा ने जवाब दिया। अच्छा, आप गुस्सा थूक दो ना, अजीम ने कहा। नहीं, फसीहा बोल पड़ी। आप एक वादा करें। फरमाइए, अजीम ने कहा। आप कभी कोई गलत हरकत नहीं करेंगे, फसीहा ने जवाब दिया। वादा रहा, अजीम ने कहा। अच्छा, आप मुस्कुरा दो। फसीहा मुस्कुरा दी। अजीम ने सोचा, वाकई नवाबजादी कितनी भोली है, इतनी तालीम याफ्ता होने के बावजूद बिल्कुल घरेलू औरत। और फिर फसीहा उठकर चली गई। अजीम अपने बारे में, एमी के बारे में और फसीहा के बारे में सोचता रहा, और इसे सबसे ज़्यादा इस बच्चे के बारे में फिक्र थी, जो अपने वक्त पर आ जाएगा और वो किसी की बात न मानेगा और इनका सारा राज फाश हो जाएगा। मगर अजीम के पास इसका क्या इलाज है? कुछ देर बाद फसीहा अंदर दाखिल हुई। अजीम हैरान रह गया। औरत में खुद नुमाई का जज्बा किस कदर है। फसीहा ने अपने ऐन इस मकाम पर तिल बनाया था जहाँ एमी के तिल था। अजीम ने इसका तिल देखा, मुस्कुराया, और फिर इसने फसीहा को बाजू में ले लिया और ज़िंदगी में पहली बार इसका दिल चूम लिया। फसीहा ने कोई मज़ाहमत न की, और जब वो इसे छोड़कर अलग हुआ, इसने देखा एमी बुझी बुझी सी दरवाजे में खड़ी सब देख रही थी। मुबारक हो फसीहा बहन, इसने कहा। मुबारक, फसीहा ने जवाब दिया। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी, मगर बहुत जल्द ही वो शर्मिंदा सी होकर भाग गई, क्योंकि एमी और अजीम ने कहके में इसका साथ न दिया था। वो बदस्तूर संजीदा थे। ज्यों ज्यों दिन गुजरते जाते थे, एमी का इस तरह बढ़ता जाता था। आखिर क्या होगा? वो माँ बनने वाली थी। जब यकदम घर वालों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? मुलाजमों तक में चहम गोइयाँ शुरू हो जाएंगी कि एमी ने बुरा काम किया। एमी शरीफ ना थी। इसने अजीम से वादा किया था कि वो ये राज किसी पर फाश ना करेगी, और आज तक इसने राज को सीने में छुपाए रखा था। वो उदास उदास सी रहती। अजीम से मुलाकात ऐसे ही होती। अक्सर रात की तन्हाइयों में जब वो खुद को ऐसी शादीशुदा औरत महसूस करती जिसका शौहर इससे कुछ फासले पर मौजूद हो और इसे मिल ना सकता हो, तो इसके दिल से एक आह निकल जाती और वो खुदा से दुआ करती कि ऐ खुदा, अब तो हालात ठीक कर दे। मगर दिन ब दिन हालात ख़राब होते जा रहे थे। बाज़ औक़ात तो वो ये सोचती रहती, अजीम मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दौलत और मज़ीद जायदाद के लालच में फसीहा से शादी कर ले और वो ज़िंदगी भर दोनों के कदमों में इनकी ठोकरें खाती रहे? इसे ये भी मंजूर था। मगर इसके बच्चे का क्या होगा? फिर इसके पास सिवाय हुस्न के और क्या था?
جس کا لالچ وہ عظیم کو دیتی اور اسے کہتی کہ آؤ یہ دولت سمیٹ لو۔ وہ خانہ بدوش تھی۔ وہ سوچتی اب تو شاید میرے بابا کا بوسیدہ خیمہ بھی پھٹ گیا ہو، بابا کا کھانا کون پکاتا ہوگا، اب تو شاید برتن بھی ٹوٹ پھوٹ گئے ہوں گے، اور ان کی زندگی کا کل اثاثہ بس 1-2 گدھے، 2 بھینسیں، ایک خیمہ اور چند برتن ہی تو تھے۔ اس نے اب تو ساز بجانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ دل کو سکون ہو، خوشیاں ہوں تو ایسے چونچلے بھی سوچتے ہیں، ورنہ ایسے چونچلے کون کرتا ہے۔ وہ اداس سی رہتی اور عظیم بھی اداس سا رہتا۔ ایک دن اس نے جرأت کر کے کہا، سرتاج آپ مرد ہیں، ہمت پیدا کیجیے اور لوگوں کو بتا دیجیے کہ ہم نے شادی کر لی ہے۔ ابھی نہیں، ابھی وقت نہیں آیا، عظیم نے جواب دیا۔ وقت آنے پر سب کچھ بتا دیا جائے گا۔ تو کیا ہم نے گناہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ اگر یہ سب گناہ نہیں تو آپ کیوں کسی کو بتانے سے گھبراتے ہیں؟ اس میں میرے مستقبل کا سوال ہے، آپ کی عزت کا مسئلہ ہے اور آپ کے بچے کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ ان حالات میں پیدا ہوا کہ کسی کو اس کی ولدیت کا علم نہ ہو سکا تو لوگ اسے حرامی کہہ کر پکاریں گے اور آپ کی اولاد دنیا میں باعزت مقام حاصل نہیں کر سکے گی۔ ٹھیک ہے، عظیم نے کہا، مگر ایسا کرنے سے بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ میں مناسب وقت پر سب کچھ کروں گا اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ عظیم بزدل نہیں۔ میں نے سنا ہے امیر اور رئیس زادے اکثر بزدل ہوا کرتے ہیں، ایمی نے بتایا۔ خدا کا شکر ہے میرا شوہر ایسا نہیں۔ شکریہ، اس نے تلخی سے دہرایا اور ایمی کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ عظیم نے کہا، فصیحہ آ رہی ہے، تم جلدی سے کہیں چھپ جاؤ۔ جی بہتر، ایمی نے کہا اور تیزی سے پردے کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ آنے والی واقعی فصیحہ تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے میں داخل ہوئی، ادھر ادھر دیکھا اور بولی، ایمی کہاں ہے؟ ایمی؟ عظیم نے حیرانی سے کہا، اپنے کمرے میں ہوگی یا شاید اوپر ہو؟ نہیں، فصیحہ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، وہ نہ تو اوپر ہے اور نہ ہی اپنے کمرے میں اسے سب جگہ تلاش کر کے آئی ہوں۔ مگر اس سے کیا کام پڑ گیا ہے آپ کو؟ عظیم نے کہا۔ اسے امی حضور نے بلایا ہے، فصیحہ نے جواب دیا۔ وہ یقیناً یہیں کہیں ہوگی، میں اسے تلاش کر لیتی ہوں۔ تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ نہیں، وہ یہاں نہیں ہے، عظیم نے کہا۔ تو آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا ہے؟ اگر وہ یہاں نہیں ہے تو مجھے تلاش کرنے دیا ہوتا، فصیحہ نے جواب دیا۔ میں ان فضول باتوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر دوستانہ موڈ میں آئی ہو تو آؤ بیٹھو، ورنہ چلی جاؤ اور ایمی کو کسی اور جگہ تلاش کرو۔ ہر وقت مجھ سے ایسی باتیں مت کیا کرو، ذرا اس رشتے کا پاس کیا کرو جو چند دنوں میں ہونے والا ہے، عظیم نے جواب دیا۔ فصیحہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ راہداری کے سرے پر وہ خاموشی سے کھڑی انتظار کرتی رہی کہ کب ایمی اندر سے نکلے اور اسے دکھائی دے، مگر ایمی ادھر نہ آئی۔ اس نے کافی دیر انتظار کیا اور جب وہ جانے لگی تو ایمی اچانک سے نظر آ گئی۔ ایمی، اس نے آواز دی۔ جی، ایمی نے جواب دیا۔ اس نے ایمی کو عظیم کے کمرے سے نکلتے دیکھ لیا تھا اور ایمی نے آنے میں دیر کیوں کر دی؟ کہاں سے آ رہی ہو؟ فصیحہ نے روب سے پوچھا۔ مطلب کی بات کرو، ایمی نے جواب دیا۔ کہیں بھی تھی، آپ کو اس سے کیا؟ تیری یہ مجال، فصیحہ نے کہا، زبان چلاتی ہے۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ ایمی کے منہ پر دے مارا۔ کمرے میں سب کچھ عظیم دیکھ رہا تھا۔ وہ اس ڈرامے میں ایمی کو پٹتے نہ دیکھ سکتا تھا، قصور سراسر اس کا ہی تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکلا۔ ایمی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عظیم نے فصیحہ کو پکڑ لیا اور بولا، تم نے اسے کیوں مارا؟ اب آپ کو اس سے کیا؟ فصیحہ نے تلخی سے کہا، یہ میری ملازمہ ہے اور اس گھر میں میری وجہ سے رکھی گئی تھی، میں جانوں اور یہ جانے۔ آپ اپنا کام کیجیے، آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ فصیحہ، عظیم غصے سے چلایا، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، تم نے انتہائی قدم لیا ہے، آؤ اور ایمی سے معافی مانگو۔ نہیں، وہ غصے سے پیر پٹک کر بولی، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نواب زادی ہوں، میں ایک معمولی لڑکی سے معافی نہیں مانگوں گی۔ ایمی بالکل خاموش کھڑی تھی۔ عظیم نے کہا، میں پھر دہراتا ہوں کہ اس سے معافی مانگو۔ نہیں نہیں نہیں، میں معافی نہیں۔ اور اس سے پہلے کہ وہ فکرہ مکمل کرتی، زوردار تھپڑ فصیحہ کے منہ پر پڑا۔ عظیم کا تھپڑ بہرحال زیادہ جاندار تھا۔ فصیحہ بوکھلا گئی اور اس کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے چیخ ماری۔ امی بھاگی بھاگی آئیں۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ سب کی زبان پر یہی تھا۔ مردان خانے سے نواب صاحب بھی اندر آ گئے۔ انہوں نے کہا، کیا ہوا؟ تم لوگ گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ چیخ کس نے ماری ہے؟ پھر انہوں نے خود ہی فصیحہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آئے اور بولے، کیا ہوا بیٹی؟ میں نے اسے مارا ہے۔ عظیم نے حوصلہ مندی کا ثبوت دیا اور باپ سے کہہ دیا۔ عظیم، نواب صاحب غصے میں زور سے چلائے، تم دن بدن زیادہ سے زیادہ گستاخ ہوتے جا رہے ہو، آخر بات کیا ہوئی ہے؟ ابا جان،
عظیم نے کہا، آہستہ بولیے، ارد گرد لوگ ہمارا تماشا دیکھ سکتے ہیں۔ بات کیا ہوئی تھی بیٹی؟ بیگم نے پوچھا۔ میں بتاتا ہوں، عظیم نے کہا۔ اس نے ایمی کو ایک نظر دیکھا، وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی جیسے سب قصور اسی کا ہو اور ابھی اسے اس کی کڑی سزا دی جائے گی۔ عظیم نے کہا، اس نے ایک غریب اور بے گناہ لڑکی پر ہاتھ اٹھایا تھا، اس نے ایمی کو کیوں مارا؟ تو یہ تمہاری سگی ہے؟ بیگم صاحبہ نے ایمی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ ہاں سگی ہے، عظیم نے جواب دیا، اسی لیے تو اس کی حمایت کر رہا ہوں۔ خوب، نواب صاحب غصے پر قابو پا کر بولے، تو نوبت مار کٹائی تک آ گئی ہے۔ پھر وہ کچھ دیر خاموش رہ کر بولے، چند ہی روز بعد تم میاں بیوی بننے والے ہو، اس سے پہلے اپنے درمیان نفرت کی دیوار کیوں کھڑی کرتے ہو؟ آؤ سب صلح کر لو۔ عظیم، فصیحہ سے معافی مانگو۔ پہلے فصیحہ ایمی سے معافی مانگے، عظیم نے کہا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، نواب زادی ایک عام لڑکی سے معافی نہیں مانگے گی، نواب صاحب نے کہا۔ تو میں بھی معافی نہیں مانگوں گا، عظیم نے کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ غصے سے اس کا برا حال تھا۔ ایمی بھی آہستہ آہستہ اپنے کوارٹر کی جانب چلی گئی، فصیحہ بیگم کے ساتھ چلی گئی۔ وہ بے حد اداس تھی اور کچھ سوچ میں کھوئی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد نواب صاحب عظیم کے کمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے کہا، عظیم بیٹے، غصہ تھوک دو، غصے سے صحت خراب ہوتی ہے، زیادہ غصہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے ابا جان، عظیم نے کہا، میں کسی پر ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اب اس بات کو جانے دو، نواب صاحب نے کہا، وہ تمہاری دلہن ہے اور اس سے جھگڑا کرنا تمہارے لیے بہتر نہیں۔ تم کسی وقت جب ذرا غصہ کم ہو اس سے معافی مانگ لینا، بہرحال زیادتی تم نے کی ہے۔ عظیم خاموش رہا، باپ کے ادب کی وجہ سے وہ انہیں کیا جواب دیتا۔ دوسری طرف ایمی اپنے کمرے میں سوچ رہی تھی، میری وجہ سے گھر میں فساد تک نوبت آ گئی، میں نے اس گھر کا سکون تباہ کر دیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مگر اس کا معصوم ذہن کوئی بھی ترکیب نہ سوچ سکا اور عظیم سوچ رہا تھا، مجھے شادی سے انکار کر دینا ہوگا، میں ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جو مرد کا احترام کرنا نہ جانتی ہو۔ مگر پھر اسے خیال آیا، تھپڑ کھا کر فصیحہ نے تو کچھ بھی نہ کہا تھا، وہ خاموش ہی رہی، اس کا کیا قصور؟ قصور میرا ہے، میں نے ان دونوں کے جھگڑے میں مداخلت کیوں کی؟ چائے کے بعد ایمی تو اپنے کمرے میں ہی رہی جبکہ فصیحہ عظیم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا بات ہے؟ عظیم نے کہا، اس کا غصہ ابھی بھی دور نہ ہوا تھا۔ کیا میرا آپ کے کمرے میں آنا بھی منع ہے؟ اس نے پوچھا۔ عظیم خاموش رہا۔ فصیحہ نے کہا، دوسرا گال بھی حاضر ہے، ذرا سا غصہ اور نکال لیجئے تاکہ آپ کا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے۔ تو مجھے تانا دینے آئی ہو؟ عظیم نے کہا، میں ایسی باتوں کا عادی نہیں ہوں، اس سے پہلے تو میں بھی عادی نہ تھی، مگر اب میں نے سوچا کہ اگر میرا ہونے والا مجازی خدا ان باتوں کا عادی ہے تو مجھے بھی اس کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ میں آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں، اور اگر میں نے کوئی غلطی کی ہو تو معافی چاہتی ہوں، پہلی بھول ہے، آئندہ احتیاط کروں گی۔ فصیحہ، عظیم نے کہا۔ عظیم صاحب، فصیحہ نے کہا، میں آپ سے پیار کرتی ہوں، آج سے نہیں، عرصہ دراز سے۔ میں اس وقت سے آپ سے پیار کرتی ہوں جب ہماری شادی کی بات بھی کسی کے ذہن میں نہ تھی، مگر میں لڑکی ہوں اور اپنی زبان سے یہ بات نہیں کہہ سکتی تھی۔ آپ کے ساتھ شطرنج کھیلنے، باتیں کرنے اور آپ کا قرب حاصل کرنے میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے اور آپ نے ہمیشہ مجھے ٹھکرایا ہے۔ بتائیے مجھ میں کیا خرابی ہے؟ آپ میرے مقابلے میں ایمی کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ یہ تم نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ میں ایمی کو تم سے زیادہ چاہتا ہوں؟ عظیم نے پوچھا۔ اس طرح کہ جب آپ کے کمرے میں ایمی کو تلاش کرنے آئی تو آپ نے اسے چھپنے میں مدد دی اور پھر مجھ سے جھوٹ بولا کہ وہ یہاں نہیں۔ آخر کیا بات تھی کہ آپ نے مجھ سے ایمی کو چھپایا؟ آپ کو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی جبکہ پہلے ایسا کبھی نہ ہوا؟ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے تھے اور آپ کے دل میں چور تھا۔ تم نے ٹھیک نہیں سوچا، عظیم نے جواب دیا۔ میں نے اسے یقیناً چھپنے میں مدد دی تھی، مگر اس وجہ سے کہ اگر تم نے اسے یہاں دیکھا تو ناراض ہو جاؤ گی، اور اس سے پہلے میں آپ کو قابل اعتراض حالت میں دیکھ چکی ہوں۔ اس بارے میں بھی فصیحہ، عظیم نے کسی قدر تلخی سے کہا، میں اس بارے میں اپنی غلطی کا اعتراف کر چکا ہوں، مگر میں آپ کی یہ حرکت پسند نہیں کرتی، فصیحہ نے جواب دیا۔ اگر یہ بات ہے تو میں امی اور ابا حضور سے صاف صاف کہہ دیتا ہوں کہ فصیحہ کو یہ شادی منظور نہیں، وہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ تم کیوں میرے لیے اپنی زندگی خراب کرتی ہو؟ اگر تمہیں مجھ سے پیار نہیں تو مجھے چھوڑ دو۔ عظیم، فصیحہ چیخ اٹھی، مزید کچھ نہ بولو، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میں نے تو تمہارے علاوہ کسی اور کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ اگر یہ بات ہے تو اب بھی سوچنا بند کر دو، عظیم نے کہا۔ تم بھی خوش رہ سکو گی اور میں بھی،
مگر آپ یہ تو بتا دیں کہ آپ کو ایمی سے کیوں اتنی انسیت ہے کہ آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ فرض کرو ایسا ہی ہے، تب؟ عظیم نے پوچھا۔ تو میں خودکشی کر لوں گی، فصیحہ نے جواب دیا۔ میں تو اپنے علاوہ کسی اور کو آپ کے پاس دیکھ بھی نہیں سکتی۔ میں یا تو خود مر جاؤں گی یا اس کا خون کر دوں گی۔ حوصلہ پیدا کرو اور آنے والے حالات کا مقابلہ کرنا سیکھو، کل نہ جانے تمہیں کون سی خبر سننا پڑے۔ عظیم نے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ چونک اٹھی۔ مطلب صاف ہے، عظیم نے کہا، آخر ایسی خبریں انسان کو سننا پڑتی ہیں۔ آپ کا ساتھ ہو تو بڑی خبر بھی میرے لیے اہمیت نہیں رکھے گی۔ میں آپ کے سہارے ہر فاصلے کو عبور کر لوں گی اور کوئی رکاوٹ میرا راستہ نہیں روک سکے گی، مگر آپ ہی سہارا نہ رہے تو میں کیا کر سکوں گی؟ میرے کمزور قدم شاید ایک قدم بھی نہ چل سکیں، فصیحہ نے جواب دیا۔ عظیم سوچ میں پڑ گیا، وہ اس سے کتنا پیار کرتی ہے، اور اگر یہ پیار اس نے پا لیا تو وہ کتنا خوش قسمت ہوگا، مگر ایمی کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اس کا باپ جب سنے گا کہ نواب زادے نے اپنے وعدے کا پاس نہیں کیا تو کیا سوچے گا، اور شاید وہ کوئی انتہائی اقدام کر گزرے۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ فصیحہ کو وہ کسی بھی صورت نہ چھوڑ سکتا تھا۔ یہ خاندان کی عزت، وقار، ساکھ اور جائیداد کا مسئلہ تھا، اور اسے بہرحال اس سے حل کرنا تھا، کیونکہ خاندان میں صرف وہی فصیحہ سے شادی کر سکتا تھا اور کوئی لڑکا تھا ہی نہیں۔ کیا سوچنے لگے آپ؟ فصیحہ نے پوچھا۔ بس آپ ہی کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ آپ سے پردہ کر لیا جائے، عظیم نے جواب دیا۔ مگر کیوں؟ فصیحہ نے پوچھا۔ اس لیے کہ پردہ کرنے سے ہم میں کچھ دنوں کی دوری ہو جائے گی اور پیار اور بڑھے گا، اور جب میں عروسی جوڑے میں تمہیں دلہن دیکھوں گا تو مجھے دیکھنے کا اضطراب ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ میں اس دلہن کو دیکھ رہا ہوں جو روز میرے قریب رہتی ہے، عظیم نے بہانہ بنایا۔ مگر میں پردہ وغیرہ نہیں کروں گی، فصیحہ نے روٹنے کے انداز میں کہا۔ میں تو جب تک آپ کو دن میں کئی بار دیکھ نہ لوں مجھے صبر نہیں آتا۔ ایک بات کہوں؟ عظیم نے کہا۔ فرمائیے، فصیحہ نے جواب دیا۔ ایمی سے معافی مانگ لو، یہ میری درخواست بھی ہے اور حکم بھی، عظیم نے کہا۔ بڑی سخت بات ہے، فصیحہ نے کہا، مگر تمہیں ماننی ہوگی میری خاطر، عظیم نے جواب دیا۔ اب تو آپ کی ہر بات ہی ماننا ہوگی، آنکھیں بند کر کے، فصیحہ نے پیار سے جواب دیا۔ عظیم خوش ہو گیا۔ اس نے کہا، میں ایمی کو بلاتا ہوں، تم ذرا انتظار کرو۔ عظیم چلا گیا۔ ایمی اپنے کوارٹر میں سو رہی تھی۔ دن کے وقت وہ یوں سوئی ہوئی تھی کہ عظیم پریشان ہو گیا، خدا خیر کرے، اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ قریب گیا، بے خبر سوئی ہوئی ایمی کے گالوں پر آنسوؤں کے دھبے پڑے ہوئے تھے، جیسے وہ ابھی ابھی روئی ہو۔ عظیم کا دل بھر آیا، اس نے ایمی کا گال چوم لیا۔ کون ہے؟ وہ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ میں ہوں، عظیم نے کہا۔ آپ یہاں؟ وہ حیرت سے بولی۔ ہاں، عظیم نے کہا۔ تم کیوں روئی تھی؟ مشکل وقت میں ماں باپ یاد نہ آئے تو اور کون آئے عظیم؟ تم ابتدائی ایام میں امید سے ہو، دل میں رنج و غم رکھو گی تو اس کا اثر بچے پر پڑے گا۔ خوش رہا کرو اور یقین کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جی، وہ صرف اس قدر کہہ سکی۔ اور ہاں، عظیم نے کہا، ذرا میرے کمرے میں آؤ، فصیحہ کے ساتھ تمہیں چائے کا ایک کپ پلائیں اور صلح کروائیں۔ جی بہتر، اس نے جواب دیا۔ بیچاری نے انکار کرنا گویا سیکھا ہی نہ تھا۔ جب کوارٹروں کی طرف سے عظیم اپنے کمرے میں آ رہا تھا وہ سوچ رہا تھا، میں بھی کتنا خود غرض ہوں، میں اپنی دونوں چاہنے والیوں کو بے وقوف بنا رہا ہوں۔ اسے خود اپنے کردار پر شرم آنے لگی۔ فصیحہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر ایمی بھی وہاں گئی۔ فصیحہ نے اسے سینے سے لگایا اور بغل گیر ہو کر بولی، مجھے معاف کر دو میری بہن، میں نے تو تمہیں چھوٹی بہن بنا کر مارا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں نے کوئی شکایت تو نہیں کی، ایمی نے جواب دیا۔ چائے آ گئی تھی، پھر وہ سب چائے پینے لگے۔ عظیم مسکرا رہا تھا۔ شادی کی تاریخ جوں جوں قریب آ رہی تھی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ ایمی اور عظیم اب بھی چھپ چھپ کر ملتے تھے اور محبت کا اظہار کرتے تھے، مگر ایمی بجھی بجھی سے رہنے لگی تھی۔ وہ دن قریب آ رہا تھا جب اس کا سپنوں کا راجا کسی دوسری کا ہو جائے گا اور وہ کچھ بھی نہ کر سکے گی۔ وہ تو اتنا بھی کسی کو نہ بتا سکی کہ وہ شادی شدہ ہے، مگر جب اسے اس بچے کا خیال آتا جس کی آمد قریب آ رہی تھی وہ بے حد فکر مند ہوتی۔ آخر وہ کیسے بتا سکے گی کہ بچہ کس کا ہے؟ دنیا والے تو اسے جینے بھی نہ دیں گے۔ آخر ایک روز اس کے والد کا خط ملا۔ انہوں نے نواب صاحب کی حویلی کے پتے پر خط لکھا اور اپنی خیریت کی اطلاع دی تھی۔ نواب صاحب کو یہ خط ملا۔ خانہ بدوشوں کا کیا پتہ ہو سکتا تھا، اس لیے اس کے بابا نے اپنا کوئی پتہ نہ لکھا تھا۔ ہاں، نواب صاحب نے خط پر مہر دیکھی
اور جب شام کو سب چائے پر بیٹھے تو ایمی کو بلایا گیا اور نواب صاحب نے کہا، لڑکی تیرے باپ کا خط آیا ہے۔ جی میرے بابا کا؟ ایمی حیران رہ گئی۔ ہاں نواب صاحب بولے، انہوں نے اپنی خیریت کی اطلاع دی ہے اور تمہاری طرف سے تشویش ظاہر کی ہے کہ تم اداس تو نہیں ہو، تمہیں پیار لکھا ہے۔ ایمی نے لپک کر خط لے لیا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ اسے خط سے اپنے بابا کی خوشبو آئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے خط زور سے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ نواب صاحب نے کہا، ایمی کے باپ کا پتہ چل گیا ہے، وہ زیادہ دور نہیں، پاس ہی شہر میں ہے، وہاں جا کر پتہ چل سکتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ خانہ بدوشوں کے ڈیرے کا پتہ چلانا زیادہ مشکل کام نہیں۔ عظیم بیٹے، ایمی یہاں اداس ہے، یہ اپنے قبیلے میں زیادہ خوش رہے گی، یہاں تو اس کی حالت قیدی کی سی ہے، جیسے ایک آزاد پرندے کو قفس میں بند کر دیا جائے۔ تم اسے لے جاؤ اور اس کے باپ کے پاس چھوڑ آؤ، اتنی دور جوان لڑکی کو کسی ملازم کے ساتھ بھیجنا درست نہیں۔ مگر ابا حضور، عظیم نے کہا، اس کا باپ جب خود ہی آئے گا تو اسے لے جائے گا۔ نہیں، یہ بھی جائے گی، فصیحہ نے کہا۔ آپ کو آخر کیا اعتراض ہے؟ ہاں بیٹا عظیم، امی نے کہا، اسے جانا ہی ہوگا، اب اس کا یہاں رہنا بیکار ہے، اسے جا کر چھوڑ آؤ۔ گھر کے سبھی افراد اس سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے۔ اس نے پہلے تو سوچا کہ کہہ دے کہ شادی کے بعد وہ اسے چھوڑ آئے گا، مگر ایسا نہ کر سکا کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ ابا حضور خود ہی اسے چھوڑنے نہ چلے جائیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو ایمی اس سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ جائے گی، اسے بھری دنیا میں وہ کیسے تلاش کرے گا، اور وہ تو اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اس نے کہا، بہتر ابا حضور، میں اسے ضرور چھوڑ آؤں گا، گاڑی لے جاؤ اور آج ہی روانہ ہو جاؤ۔ نواب صاحب نے کہا، ایسا نہ ہو کہ اس کا قبیلہ آگے نکل جائے اور تم اسے تلاش بھی نہ کر سکو۔ بہتر ابا حضور، عظیم نے کہا۔ اس نے ایمی کو دیکھا، اس کی حالت عجیب تھی کہ کاٹو تو لہو بدن میں نہیں، اس کا رنگ زرد تھا۔ وہ یوں عظیم کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے اسے ابھی مقتل میں لے جایا جا رہا ہو، مگر زبان سے وہ ایک لفظ بھی ادا نہ کر سکی، اور کہتی بھی تو کیا کہتی، خود اس کا خاوند اسے چھوڑنے جا رہا تھا۔ ان حالات میں دوسروں سے شکایت کیسی؟ عظیم نے کہا، اٹھو ایمی، تمہیں چھوڑاؤں، تم تیار ہو جاؤ۔ جی اچھا، اس نے اسی قدر کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ عظیم نے دیکھا اس کے پاؤں لرز رہے تھے اور ٹھیک سے چلا بھی نہ جاتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بڑھی اور اپنے کمرے میں جا پہنچی۔ عظیم اس کے پیچھے گیا۔ کمرے میں جا کر وہ عظیم سے لپٹ گئی اور بے اختیار رونے لگی۔ اس نے کہا، اب کیا ہوگا میرے سرتاج، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، عظیم نے کہا۔ ایمی، دل چھوٹا نہ کرو، خدا سب ٹھیک کر دے گا۔ مگر آپ تو مجھے چھوڑنے جا رہے ہیں، اس نے جواب دیا۔ آپ مجھے گھر سے رخصت کر رہے ہیں۔ نہیں ایمی، عظیم نے کہا، میں تمہیں گھر سے دور نہیں کر رہا، یہی تو موقع ہے جب ہم نے کوئی فیصلہ کرنا ہے۔ اگر اس وقت بھی ہم کوئی فیصلہ نہ کر سکے تو شاید پھر کبھی فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ میں تمہیں خانہ بدوشوں میں واپس نہیں لے جاؤں گا، بلکہ علیحدہ مکان لے کر دوں گا اور وہاں بڑی شان سے رکھوں گا۔ تم کسی قسم کی فکر نہ کرنا، اور پھر مناسب موقع پر سب کچھ گھر والوں سے بیان کر دوں گا۔ سچ؟ وہ واقعی خوش ہو گئی۔ ہاں، عظیم نے جواب دیا۔ اس نے سوچا، کتنی بھولی ہے ایمی، کتنی جلدی میری بات مان لیتی ہے، اور پھر بیچاری کے پاس اس کے علاوہ چارہ ہی کیا ہے کہ وہ میری بات مان لے۔ ایمی نے اپنا ساز و سامان باندھ لیا اور گٹری بغل میں دبا کر جانے لگی۔ اپنا ساز لے لو، عظیم نے کہا۔ نہیں، اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، ایمی نے جواب دیا۔ کیوں؟ عظیم نے کہا۔ اس کے تار خاموش اور بے اثر ہو چکے ہیں، اور شاید اب یہ کسی کی دل کی پکار نہ بن سکیں، ایمی نے جواب دیا۔ نہیں، اسے لے لو، عظیم نے کہا۔ اس کے تار پہلے سے بھی زیادہ دلکش نغمے اگلا کریں گے، ان میں میرے پیار کا رنگ ہوگا، ممتا کا رنگ ہوگا اور خوشیوں کا رنگ ہوگا۔ خدا کرے کہ ایسا ہو جائے، ایمی نے کہا، اور پھر گھر والوں کو سلام کر کے وہ ان سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہی تھی۔ فصیحہ بے حد خوش تھی۔ اس نے کہا، ایمی، اگر قبیلے کا ادھر سے گزر ہو تو مل کر ضرور جایا کرو گی نا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ جی ضرور سرکار، اس نے جواب دیا۔ بیگم صاحبہ نے اسے نوٹوں کا بنڈل دیتے ہوئے کہا، یہ لو اپنا انعام۔ نہیں، ایمی نے کہا، میں نہیں لوں گی۔ آخر کیوں؟ بیگم حیران رہ گئیں۔ میں نے اتنا کام نہیں کیا جس کا معاوضہ لے سکوں، ایمی نے کہا۔ میرا ان پر حق نہیں ہے، ہم انعام دیتے ہیں، تمہیں لینا ہوگا، بیگم صاحبہ نے کہا۔ میں زبردستی کسی سے کچھ لینے کی عادی نہیں ہوں، ایمی نے جواب دیا۔ آپ غریبوں میں بانٹ دیجیے، اور اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ عظیم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بھائی چلو گاڑی میں بیٹھو، دیر ہو رہی ہے، ہمیں دور جانا ہے۔
ایمی نے سب کو سلام کیا اور گاڑی میں جا بیٹھی۔ گاڑی فراٹے بھرتی جا رہی تھی۔ فصیحہ نے بیگم صاحبہ سے کہا، امی حضور، خواہ مخواہ گھر میں عذاب آ گیا تھا۔ اس لڑکی سے میں بہت سخت نالاں تھی، ہر وقت خدشہ رہتا تھا کہ کوئی چیز نہ چرا لے۔ خانہ بدوشوں کے بارے میں سنا ہے نا کہ چور ہوتے ہیں؟ نہیں بیٹی، بیگم صاحبہ نے جواب دیا، وہ تو بہت اچھی لڑکی تھی، خانہ بدوش تو وہ معلوم بھی نہ ہوتی تھی۔ میرا تو دل چاہتا تھا اب وہ یہیں رہے، مگر تم لوگ نہ چاہتے تھے، اس لیے میں نے بھی اسے جانے دیا۔ خیر چھوڑیں ان باتوں کو، فصیحہ نے کہا، مگر ان کا قبیلہ تلاش کیا جا سکتا ہے نا؟ ہاں ہاں بیٹی، کیوں نہیں؟ بیگم نے کہا، تمہارے چچا نے غلط پتہ تو نہیں بتلایا تھا؟ شہر میں انہیں تلاش کرنا مشکل نہ ہوگا، عظیم گاڑی پر چکر لگا کر ان کے ڈیرے کو تلاش کر لے گا۔ کمبخت نے نوٹ لینے سے بھی انکار کر دیا، کمینی کہیں کی۔ فصیحہ نے غصے سے تھوک دیا، کسی کو بعد میں برا نہیں کہتے فصیحہ بیٹی، بیگم نے سمجھایا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں چچی جان وہ کیسی تھی، بس شکر کیجیے اس سے جان بچی۔ اور وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کار ایک بہت بڑے ہوٹل کے دروازے پر آن کر رکی۔ وہ شہر سے باہر بھی نہ گئے تھے۔ ایمی نے کہا، کیا یہیں رک جائیں گے؟ ہاں، عظیم نے جواب دیا۔ تمہارا کیا خیال تھا کہ میں تمہارے قبیلے کی تلاش میں مارا مارا پھروں گا اور پھر تمہارا ہاتھ تمہارے باپ کے ہاتھ میں دے کر خود پیچھا چھڑا لوں گا؟ نہیں، ایمی نے کہا، میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا تھا، مجھے آپ پر اعتماد تھا اور یقین تھا کہ آپ ضرور میرا ساتھ دیں گے۔ آج کی رات اس ہوٹل میں رہیں گے، بڑی دیر کے بعد یوں ہمیں تنہائی نصیب ہوئی ہے، کیوں نہ اس رات کو زیادہ رنگین بنایا جائے؟ کل پھر حویلی میں چلے جائیں گے اور سب سے کہہ دیں گے کہ قبیلے والے نہیں ملے۔ عظیم نے جواب دیا۔ ایمی صرف مسکرا دی۔ وہ بولی، بڑے شرارتی ہیں آپ سے ذرا کم ہی ہیں، عظیم نے کہا، اور پھر اس نے کہا، سامان اٹھا لو تاکہ میں گاڑی پارک کر لوں۔ ایمی نے سامان اٹھا لیا اور عظیم کار پارک کرنے چلا گیا۔ ہوٹل میں انہوں نے میاں بیوی کی حیثیت سے کمرہ بک کروایا اور اپنا سامان سیٹ کر لیا۔ ایمی نے کہا، یہ آپ کہاں لے آئے؟ ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، عظیم نے کہا، اور ایمی صرف مسکرا دی۔ پیار کی باتوں میں جوان دلوں کی دھڑکنیں سنتے سنتے وقت جلد گزر جاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور رات کا کافی حصہ گزرنے کے بعد انہوں نے بہرے کو بلایا اور کھانا طلب کیا۔ کھانا کھانے کے بعد ایمی نے کہا، آپ کیسے مرد ہیں کہ چھپ چھپ کر ملاقاتیں ختم نہیں کرتے؟ کم از کم مجھے کسی علیحدہ مکان میں رکھیں۔ نہیں ایمی، وہ بولا، ایسا کرنا تو انتہائی مشکل ہے۔ اگر میں علیحدہ مکان میں تمہیں رکھوں اور وہاں آؤں جاؤں تو بہت جلد ہمارا راز فاش ہو جائے گا۔ میں نواب زادہ ہوں، مجھے جاننے والے بے شمار ہیں، وہ سب کچھ تمہارے گھر والوں کو بتا دیں گے، مگر اس طرح تو ہم کبھی بھی گھر والوں کو نہ بتا سکیں گے کہ ہم نے شادی کر لی ہے۔ میں اس حویلی میں بہو ہوں، آخر کب تک ملازموں کے کوارٹروں میں پڑی رہوں گی؟ یہ آپ کی شان کے خلاف ہے۔ ملازموں کی بیویاں مجھ سے ملازموں جیسا سلوک کرتی ہیں۔ وہ گویا رو دی۔ بہت جلد یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، عظیم نے کہا۔ مجھے احساس ہے کہ تمہیں تمہارا مقام ملنا چاہیے اور میں بھی جانتا ہوں کہ تمہارا اصل مقام کیا ہے، مگر وہ مقام کیسے ملے گا؟ وہ بولی، آخر اس کا وقت کب آئے گا؟ آپ دوسری شادی کیجئے، میں دل پر پتھر رکھ کر اس کی اجازت دے چکی ہوں، مگر مجھے کم از کم میرا جائز مقام تو ملنا چاہیے۔ گھر والوں کو اب پتہ لگ جانا چاہیے کہ میں ان کی بہو ہوں۔ آنے والا منا سب کچھ بتا دے گا، عظیم نے شوخی سے کہا۔ اگر میں خاموش بھی رہوں تو اس سے کیا ہوگا؟ آنے والا تو خاموش نہیں رہے گا نا، وہ تو سب راز فاش کر دے گا۔ اوہو، وہ داسی سے بولی، کتنا انتظار کرنا پڑے گا، کاش میں سب کچھ بتا سکتی۔ عظیم نے اسے آغوش میں لے لیا اور ایمی نے خود کو بالکل اس کے سپرد کر دیا۔ وہ بولا، ایسی باتیں صبح کریں گے، فرصت کی یہ چند لمحات عرصے کے بعد ملے ہیں، انہیں کیوں بیکار باتوں میں گزار دیا جائے؟ آپ چاہیں تو ایسی تنہائی روز مل سکتی ہے، ایمی نے جواب دیا۔ آپ کی خواہش ہی نہیں یا آپ کوشش ہی نہیں کرتے، جبکہ میں عورت ہوں اور آپ کے حکم پر سر تسلیم خم کر دینا اپنا ایمان خیال کرتی ہوں۔ شکریہ، عظیم نے کہا، یہی تو میری سب سے بڑی خوش نصیبی ہے۔ رات بھر وہ سو نہ سکے اور جب صبح کی روشنی روشن دان سے چھن کر اندر آنے لگی تو انہیں نیند آ گئی۔ رات بھر جاگنے والے دوپہر تک سوتے رہے۔ دوپہر کے وقت ایمی کو ایک دم جاگ آ گئی۔ اس نے عظیم کی گھڑی کی طرف دیکھا، 1 بج رہا تھا اور اسے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ اٹھیے سرتاج، اس نے عظیم کو جگایا۔ عظیم آنکھیں ملتا ہوا اٹھا۔ بھئی سونے دیا ہوتا، 1 بج گیا، وہ بولی۔ ارے، عظیم نے کہا، تو کیا ہم اتنی دیر سوتے رہے؟ ہوٹل والے کیا خیال کرتے ہوں گے؟ ابھی ابھی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے دروازے کو چھو کر دیکھا ہے
اور پھر واپس چلا گیا ہے۔ ایمی نے جواب دیا، شاید ہوٹل کے کسی ملازم نے دیکھا ہو کہ ہم ابھی تک کیوں نہ اٹھے۔ عظیم نے جواب دیا۔ پھر اس نے جلدی جلدی غسل کیا، ایمی بھی نہا دھو کر فارغ ہوئی۔ پھر انہوں نے گھنٹی بجا کر بہرے کو بلایا اور کھانے کے لیے حکم دیا۔ کھانے پر انہوں نے رات کی خوشگوار باتوں کے علاوہ اور کوئی بات نہ کی۔ اس کے بعد ایمی نے کہا، اب کیا پروگرام ہے؟ واپس چلیں گے، عظیم نے جواب دیا۔ امی حضور کو کیا جواب دیں گے؟ ایمی نے پوچھا۔ وہ تو شاید ہماری بات نہ مانے۔ وہ میری بات جھوٹ نہیں منع کرتی، ماں جو ہے، چاہے میں ان سے جھوٹی بول دوں، عظیم نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے چائے پی، ایمی نے اپنا سامان اٹھا کر کار میں رکھا اور وہ واپس گھر کی جانب چلے گئے۔ رستے میں دریا کے کنارے عظیم نے کار روک دی اور کہا، ذرا سیر ہو جائے تو کیسا رہے گا؟ جیسے آپ کی خوشی، ایمی نے جواب دیا۔ پھر وہ کار سے اترے اور دریا کے کنارے چہل قدمی کرتے رہے۔ ادھر ادھر مختلف جوڑے کشتیوں میں سیر کر رہے تھے۔ ایمی نے کہا، ہم بدقسمت ہیں جو اتنی آزادی سے نہیں گھوم سکتے، میاں بیوی ہو کر بھی ہمیں چوروں کی طرح ملنا پڑتا ہے۔ کوئی بات نہیں، عظیم نے کہا، ذرا صبر کرو، جلدی ہم بچے کے ساتھ پروگرام بنایا کریں گے، پھر ہر طرف بہاریں ہوں گی، خوشیاں ہوں گی، تم ہوگی اور میں ہوں گا اور فصیحہ بی بی ہوں گی، ایمی نے کہا۔ عظیم خاموش ہو گیا۔ ایمی نے اس کی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس نے کہا، ہاں فصیحہ بھی ہوگی، کیونکہ دوسری بیوی کی حیثیت سے اس کو بھی ان پروگراموں میں حصہ لینے کا حق ہوگا۔ ایمی کچھ نہ بولی۔ اسے افسوس ہوا کہ کیوں اس نے قابل اعتراض بات کہہ دی ہے۔ اس نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کا دل دکھایا، مگر یقین کیجیے سرتاج، میرا مطلب مذاق کا تھا۔ اگر تم چاہو بھی تو مذاق کر سکتی ہو، کیونکہ بہرحال میں نے بھی تمہارے ساتھ زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے، عظیم نے افسردگی سے کہا۔ اور یہ دھوکہ میرے لیے کتنا خوشگوار ہے، اسے میں ہی جان سکتی ہوں، ایمی نے جواب دیا۔ عظیم نے کوئی جواب نہ دیا۔ جواب دینے کے لیے اس کے پاس الفاظ ہی کہاں تھے۔ ایمی نے کہا، اگر اجازت دیں تو میں اس پرفضا ماحول میں آپ کو کوئی گیت سناؤں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، عظیم نے کہا۔ اجازت کی کیا ضرورت ہے، میں تو خود چاہتا تھا کہ تم سے کوئی گانا سنوں، عرصہ ہوا تم نے گیت بھی تو نہیں سنایا۔ آج سے پہلے گانے کو دل ہی نہیں چاہا، ایمی نے جواب دیا، اور نہ جانے کیوں گانے کو دل چاہتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسا درد بھرا گانا گاؤں کہ یہ ماحول بھی اداس اور بے حال ہو جائے، میرا غم دور ہو۔ عظیم نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایمی موٹر سے اپنا ساز اٹھا لائی اور ایک گھنے درخت کے تنے کا سہارا لے کر اسے بجانے لگی۔ درد میں ڈوبا ہوا اس نے واقعی ایک ایسا گیت سنایا کہ عظیم بھی رو پڑا اور بولا، بس کرو ایمی، بس کرو، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے دل میں کتنا درد ہے، احتجاج ہے، تم نے زبان سے اس کا اظہار تو نہیں کیا، پر ساز کی زبان کہہ رہی ہے کہ تمہیں دکھ ہے، تم خود کو کتنا تنہا محسوس کرتی ہو۔ ایمی، ایسا مت سوچو، تم تنہا نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا ہوں اور ہمیشہ تمہیں سہارا دوں گا۔ ایک یہی تو بات ہے جو مجھے زندہ رہنے پر مجبور کیے ہوئے ہے، ورنہ زندگی میں جو رنگینی میں نے محسوس کی تھی اب وہ تلاش کرنے میں بھی نہیں ملتی۔ چلو واپس چلیں، عظیم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، اور وہ خاموشی سے عظیم کے ساتھ چل دی۔ بہت جلد گاڑی حویلی میں جا کر ٹھہری اور عظیم ایمی کو لیے اندر داخل ہوا۔ سب سے پہلے اسے فصیحہ نے دیکھا۔ واپس آ گئی شہزادی؟ اس نے طنز سے کہا۔ ہاں، عظیم نے جواب دیا۔ اس کا قبیلہ نہ جانے کہاں جا چکا۔ اس سے پہلے کہ فصیحہ کوئی جواب دیتی، بیگم آ گئیں۔ انہوں نے کہا، کیا بات ہوئی عظیم بیٹے، قبیلے کا پتہ نہیں چلا کیا؟ ہاں امی حضور، عظیم نے جھوٹ بولا، میں نے بے حد تلاش کیا مگر قبیلے کا کوئی پتہ نہیں چلا، نہ جانے قبیلہ کدھر نکل گیا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایمی یہیں رہے، ورنہ میں اسے کہیں اور چھوڑ آؤں گا۔ ہاں ہاں، سگی جو ٹھہری، فصیحہ نے جواب دیا۔ فصیحہ، عظیم چلایا، تمہارا رویہ حد سے زیادہ قابل اعتراض ہے اور مجھے یہ باتیں پسند نہیں ہیں۔ بہتر ہے کہ تم ایمی کو زہر دے دو تاکہ تمہارے لیے سکون کا سامان مہیا ہو سکے۔ آخر تمہیں اس سے کیا عداوت ہے؟ کوئی بات کیے بغیر وہ زور زور سے پیر پٹکتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فصیحہ حیران کھڑی تھی، اس نے اپنے ہونے والے مجازی خدا کو پھر ناراض کر دیا تھا۔ نواب صاحب نے سب بات سن لی تھی، وہ اندر آئے، انہوں نے ایمی کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، جہاں دل چاہے رہو بیٹی، ہمارے بیٹے کا دل بڑا نرم ہے اور وہ کسی کو بیجا تنگ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ جاؤ بیٹی، اپنے کمرے میں جاؤ اور آرام کرو، بیگم نے کہا۔ میں فصیحہ کو سمجھا دوں گی، اور وہ فصیحہ کو لے کر بڑے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ ایمی اپنا سامان سنبھالے اپنے کوارٹر کی طرف جا رہی تھی۔ کچھ دور جا کر اس نے مڑ کر دیکھا، عظیم اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔
اس کے چہرے پر بے چارگی کے نشان تھے۔ فصیحہ پھر عظیم کے کمرے میں آئی۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا، مگر نیند کوسوں دور تھی۔ کسی کے اندر داخل ہونے کی آواز سے وہ چونک پڑا اور آنکھیں کھول دیں۔ آپ؟ اس نے فصیحہ کو دیکھ کر کہا۔ جی، وہ اسی قدر کہہ سکی۔ کیا بات ہے اس وقت؟ اس نے بے رخی سے کہا۔ کچھ نہیں، فصیحہ نے نوابزادیوں کے انداز کو بالائے طاق رکھ کر پیار سے کہا۔ میں آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ مگر آپ نے میرا کیا بگاڑا ہے؟ عظیم نے کہا۔ معافی کیوں؟ کیا بات ہے؟ عظیم، وہ جذبات سے بے قابو ہو گئی اور اپنا سر عظیم کے سینے پر رکھ کر بولی، میں نے آپ کا دل دکھایا، آپ پر شک کیا اور آپ سے ایمی کے بارے میں قابل اعتراض باتیں کی۔ امی نے مجھے بتایا ہے کہ عظیم کا دل بہت اچھا ہے، وہ ہر ایک سے ہمدردی کرتا ہے اور اسے ایمی سے بھی ہمدردی ہے۔ میں نے اسے غلط سمجھا، میں معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دیجیے، آئندہ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ مگر ایسی بات پہلے ہی کیوں ہوئی کہ تمہیں معافی مانگنا پڑے؟ عظیم نے جواب دیا، اور مت بھولو تم نوابزادی ہو اور ذرا ذرا سی بات پر معافی مانگنا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ معافی بھی آپ سے مانگ رہی ہوں اور کسی سے نہیں، فصیحہ نے کہا، اس ہستی سے جسے میں نے چند روز بعد اپنا سب کچھ سونپ دینا ہے۔ پیار بھری باتوں سے عظیم کے دل میں محبت کی چنگاری نے جنم لیا۔ اس کا ہاتھ فصیحہ کی زلفوں میں رینگ گیا اور وہ ان میں آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرنے لگا اور بولا، مجھے بھی تم سے پیار ہے اور میں نے اس کے لیے اور تمہیں پانے کے لیے جتنی بڑی قربانی دی ہے شاید تم اس کا تصور بھی نہ کر سکو۔ قربانی؟ فصیحہ نے حیرانی سے کہا، ایسی کون سی بات ہو گئی؟ عظیم نے کوئی جواب نہ دیا۔ فصیحہ سوچتی رہی، پھر وہ خود ہی بولی، اوہو سمجھی، آپ کا مطلب تعلیم سے ہے، آپ نے میرے لیے اور شادی کے لیے تعلیم چھوڑ دی ہے؟ ہاں، بہت کچھ چھوڑ دیا، عظیم نے کہا۔ بہرحال اب ہمیں زیادہ ملنا جلنا نہیں چاہیے۔ مگر میں آپ سے کیسے دور رہ سکتی ہوں؟ فصیحہ نے جواب دیا، رات کی تنہائیوں میں اکثر مجھے آپ ہی کا خیال آتا ہے، رات کو دیر تک نیند نہیں آتی اور خواب میں بھی آپ کا خیال ساتھ نہیں چھوڑتا۔ عظیم نے کوئی جواب نہ دیا، وہ خاموش رہی، پھر بولی، شطرنج کی ایک بازی چلے گی؟ نہیں، موڈ نہیں ہے، عظیم نے جواب دیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولی، آپ نے پہلی بار انکار کیا ہے؟ معلوم نہیں آج کیوں کھیلنے کو دل نہیں چاہتا، عظیم نے جواب دیا، ورنہ کوئی بات نہ تھی۔ کافی پئیں گے؟ وہ بولی۔ ہاں، ایک شرط پر۔ وہ بولا، کیا شرط ہے؟ فصیحہ نے مسکرا کر کہا، اپنے ہاتھ سے تیار کر کے پلاؤ۔ عظیم نے مسکرا کر کہا، میں اپنے ہاتھ سے بناؤں؟ فصیحہ نے حیرانی سے کہہ دیا، گھر میں اتنے ملازموں کی موجودگی میں اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر مجھے تو کافی بنانا بھی نہیں آتی۔ بس خواہش تو یہی ہے، عظیم نے جواب دیا۔ وہ مسکرا دی اور بولی، چلو یوں ہی صحیح، اور پھر کافی بنانے چلی گئی۔ کافی تیار کرنے میں 20 منٹ سے زیادہ نہ لگے۔ وہ خود کافی تیار کر کے لائی۔ کمرے میں کافی کی ٹرے میز پر رکھتے ہوئے اس نے کہا، پہلی بار کافی بنائی ہے، اگر ناپسند آئے تو اظہار نہ کیجیے گا، میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ بہتر، عظیم نے جواب دیا، اور جو ہی اس نے فصیحہ کے چہرے کی طرف دیکھا اس کی ہنسی نکل گئی۔ کیا ہوا؟ اس کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ گیا۔ ذرا آئینے میں اپنا چہرہ تو دیکھو، ساری سیاہی چہرے پر مل لی ہے، جس کا کام ہو وہی کر سکتا ہے، میں نے بھی تمہارا امتحان لیا ہے، عظیم نے جواب دیا۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر اٹھ بیٹھی اور تیزی سے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے بڑھی۔ آئینے میں اس نے دیکھا اس کے چہرے پر سیاہی لگی ہوئی تھی۔ اپنی مضحکہ خیز حالت دیکھ کر وہ خود ہی ہنس دی اور پھر جلدی سے چہرہ صاف کرنے غسل خانے میں بھاگ گئی۔ عظیم نے خود کافی تیار کی اور جب وہ واپس آئی تو مسکرا رہی تھی۔ اوہ، وہ بولی، آپ نے خود کافی بنا ڈالی؟ ہاں، عظیم نے کہا، اور پھر دونوں کافی پینے لگے۔ عظیم نے کہا، شطرنج کی بازی پھیلاؤ، ذرا ایک بازی لگا لیں۔ نہیں، موڈ نہیں، وہ مسکرا دی۔ اوہ، سمجھا، عظیم نے جواب دیا، بدلہ لیا جا رہا ہے؟ ہاں، اس نے شوقی سے جواب دیا۔ تو جیسے آپ کی خوشی۔ وہ پیالی رکھ کر بستر پہ لیٹ گیا۔ نہیں، اٹھیے، وہ اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتی ہوئی بولی۔ بازی ضرور لگے گی، مسکرا کر عظیم اٹھ بیٹھا۔ اس روز شطرنج میں واقعی فصیحہ نے دوبارہ عظیم کو شکست دے دی تھی۔ بازی پلٹتے ہی عظیم نے کہا، واقعی زندگی کی ہر بازی میں مجھے تم سے مات ہوئی ہے فصیحہ۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں،
شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔